بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نیوز ڈیسک۔ آئیے بڑھتے ہیں آج کی اہم اپڈیٹس کی جانب۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو دھمکیاں ملی ہیں، نواز شریف کو بھی سیکیورٹی خدشات لاحق ہیں، لیکن انہیں دھمکیاں نہیں ملی۔ انہوں نے کہا کہ ملٹری کورٹ میں سپیڈی ٹرائل ہوتا ہے، فوجی تنصیبات پر حملے ہوں گے تو فیصلے بھی ملٹری کورٹس میں ہی ہونے چاہیے۔ سانحہ 9 مئی منصوبہ بندی کے تحت ریاست کے خلاف سازش تھی۔ اس سازش میں ملوث ملزمان کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹس میں ہی ہوگا۔ ان کا کہنا تھا کہ چیئرمین پی ٹی آئی کا ٹرائل بھی ملٹری کورٹ میں ہی ہوگا۔ اب دیکھنا ہوگا کہ سپریم کورٹ نظر ثانی درخواست پر کیا فیصلہ دیتی ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی کی سیکیورٹی ہمارے لیے اہم ہے۔ چیئرمین پی ٹی آئی جس سیل میں ہے ان کا ٹرائل وہاں نہیں ہو رہا۔ نگراں وزیر داخلہ سرفراز بگٹی نے کہا کہ انتخابات پرامن ماحول میں ہی ہوں گے۔ ناظرین، اب مختصر جائزہ لیتے ہیں ایک ایسی سرزمین کا جہاں ظلم و بربریت کی داستان رقم کر دی گئی ہے۔ جی ہاں، غزہ میں صہیونی فورسز کی جانب سے 44ویں روز بھی بمباری جاری ہے، جس سے شہداء کی مجموعی تعداد 12,300 تک پہنچ گئی ہے۔ غیر ملکی میڈیا رپورٹس کے مطابق غزہ میں 44ویں روز بھی اسرائیلی بمباری جاری ہے۔ صبح صہیونی فورسز کی جانب سے انڈونیشیا ہسپتال پر بم برسا دیے گئے۔ نابلس میں بھی فضائی حملے میں 5 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا اور متعدد زخمی بھی ہوئے۔ 24 گھنٹوں میں مزید 300 فلسطینیوں کو شہید کر دیا گیا۔ ناظرین، غزہ کی کشیدہ صورتحال پر بات کرتے ہوئے نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ نے کہا کہ غزہ میں بچوں کا قتل عام چلڈرن ہولوکاسٹ ہے۔ انہوں نے کہا کہ اقوام متحدہ انسانی حقوق کے معاملے پر اپنے مقاصد سے ہٹ رہی ہے۔ فلسطین میں جاری بربریت فوری ختم ہونی چاہیے۔ جو ظلم فلسطین میں ہو رہا ہے اس کا تعلق مذہب سے نہیں ہے۔ نگراں وزیر اعظم نے کہا کہ دنیا بھر کے ممالک غزہ میں ہونے والے ظلم و ستم پر احتجاج کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ فلسطین میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ دیکھا نہیں جاتا۔ فلسطین کے معاملے پر افسوس ہے کہ میں اپنے آپ کو بے بس محسوس کر رہا ہوں۔ ناظرین، گمشدہ بچوں کی تلاش اور بازیابی کے سنگین معاملے پر حکومت پنجاب نے ایک اہم انیشیٹو لیا ہے۔ بچوں کے عالمی دن کے موقع پر اسلام آباد میں منعقد تقریب میں شرکت کے دوران نگراں وزیر اعظم نے زارا الرٹ ایپ کا آغاز کیا۔ زارا الرٹ ایپ ایک ڈیجیٹل پلیٹ فارم ہے جس کا مقصد لاپتہ اور اغوا شدہ بچوں کے مسائل کو حل کرنا ہے۔ اس کا نام زارا انصاری کے نام پر رکھا گیا ہے، جنہیں 2018 میں پاکستان میں اغوا کرنے کے بعد قتل کر دیا گیا تھا۔ لاپتہ یا اغوا ہونے والے بچوں کے کیسز میں تیزی سے رد عمل کو یقینی بنانے کے لیے اس ایپلیکیشن کو ڈیزائن کیا گیا ہے۔ ناظرین، اس ایپلیکیشن کا بنیادی مقصد اغوا شدہ بچوں کی جلد سے جلد تلاش اور ان کی بازیابی کے عمل کو مکمل بنانا ہے۔ ناظرین، یہ تھی آج کی چند اہم اپڈیٹس۔ مزید خبروں سے آگاہ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کیجیے، بیل آئیکن پر کلک کیجیے تاکہ آنے والی سبھی اپڈیٹس آپ تک پہنچتی رہیں۔ آپ کے وقت کا بہت شکریہ۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔